أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ توبہ سیریز چل رہی ہے، اس میں 3 گناہوں کا ذکر ہو چکا ہے: تکبر کا بیان، عجب کا بیان اور جھوٹ کا بیان. آج جو ہے 4تھے گناہ کا ذکر ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے. اور غیبت کے معنی کیا ہیں؟ غیبت کے معنی ہے کسی کا غیر حاضر ہونا یا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کی عدم میں موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہنا، یہ سب غیبت کے معنی ہیں. اب غیبت کا شریعت میں کیا معنی ہے؟ غیبت کا شریعت میں معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کی بلا ضرورت کسی دوسرے انسان سے اس طور پر برائی کرنا یا ان الفاظ کے ساتھ برائی کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اگر وہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے. کسی بھی انسان کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ جب وہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اگر وہ سنے تو اس کو جو ہے برا لگے، وہ خوش نہ ہو، ناگواری محسوس کرے، تو اس کو شریعت میں غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کے بارے میں صرف یہی نہیں بلکہ غیبت کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ زنا سے زیادہ برا گناہ ہے. یہاں تک کہا گیا ہے غیبت کے بارے میں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردار کا گوشت کھائے. یہاں تک کہا گیا ہے. باقاعدہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 لوگوں سے پوچھا کسی موقع پہ کہ غیبت کیا ہے، اور کسی موقع پہ صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا کہ مل غیبت، غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرو، تذکرہ کرو جسے وہ ناپسند کرے. تو کسی نے وہی مجلس میں آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ چیز اس میں موجود ہو، یعنی ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ برا ہے اس کے اندر وہ برائی موجود ہے، کیا تب بھی وہ گناہ ہوگا؟ تب بھی وہ غیبت کہلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، یعنی اگر اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے جس خرابی کا تم ذکر کر رہے ہو تو وہ غیبت ہے، اور اگر تم ایسی برائی اس کی کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. اور بہتان یہ غیبت سے بھی بڑا ہے. بہتان جو ہے غیبت سے بھی بڑا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آج کل ایک پاگل پن یہ چلا ہے کہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں.
تو لڑکیاں جب تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا لمبا ہے، ہم کو لڑکی بھی لمبی چاہیے۔ تو جس کا لڑکا لمبا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا لڑکا بیوقوف ہے، سمجھے آپ؟ کیونکہ اکثر لمبے آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بیوقوف ہوتے ہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم کو لمبی بہو چاہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوقوف بہو چاہیے۔ تو بہرحال یہ بیوقوفوں کی ایک جماعت ہے، کبھی اس پہ ذکر بعد میں ہوگا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کل طویل صفیح الا عمر، حضرت عمر بھی بہت لمبے تھے، تو وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ سارے لمبے بیوقوف ہیں سوائے عمر کے۔ تو حضرت عمر تو بڑے دانا تھے، بڑے حکیم تھے، اور ان کی حکمت و دانائی کا کبھی ذکر کریں گے، ایک سے ایک واقعات ہیں ان کی حکمت کے۔ بہرحال ہم آپ کو غیبت سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب کوئی لڑکی تلاش کرنے گیا، کہیں دیکھنے گیا، یا کسی عورت نے کسی عورت سے پوچھا کہ بھائی وہ لڑکی کیسی ہے، تو اگر وہ لڑکی واقعی پستہ قد ہے اور کسی نے کہا کہ وہ پستہ قد ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ پستہ قد نہیں تھی، لمبی تھی، اور پھر کسی نے کہا کہ جو ہے وہ جو ہے پستہ قد ہے، تھی لمبی اور کہا پستہ قد ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے۔ یعنی یہ عیب، پستہ قد کا عیب اس کے اندر نہیں ہے لیکن وہ بیان کر رہا ہے، تو یہ بہتان ہے۔ جو عیب نہیں ہے وہ عیب لگانا بہتان ہے، اور جو عیب موجود ہے اس کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ تو غیبت بھی حرام ہے اور بہتان بھی حرام ہے۔ باقاعدہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت صفیہ جو بیوی تھی وہ پستہ قد تھی، پستہ قد تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حضرت صفیہ سے بات کر رہے تھے، اور حضرت صفیہ ان سے بات کر رہی تھی۔ جب وہ بات کر کے ہٹ گئی، چلی گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، آپ کو وہ ناٹی جو ہے بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، یعنی آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ حضرت صفیہ کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس کلمے کو صرف جو ہے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ یعنی اتنا بدبودار یہ جملہ ہے اور اتنا بدمزہ یہ جملہ ہے، کسی کو ناٹا کہہ دینا ہے۔ اب تو لوگ نٹول لال کہہ کے پکارتے ہیں، نٹوا نٹوا کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو یہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں منع ہیں، جو مطلب دیکھیے ناٹا لمبا ہونا یہ تو بالکل ظاہر ہے، جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو وہ عیب جو چھپا ہوا ہے لوگوں کا، اس کو ظاہر کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کسی طریقے سے جائز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ جملہ آپ کبھی نہ کہنا، اور کہا کہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی تربیت کی۔ اور غیبت میں سب سے زیادہ ملوث ہیں عورتیں، سمجھے آپ؟ ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ہم انعام دیں گے۔ کیا کہا بادشاہ نے؟ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا ہم اس کو بہت بڑا انعام دیں گے۔ تو اب سب لوگ نکل گئے، صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹہ اپنا سب ٹہلتے رہے، گھومتے رہے، اور جو ہے دوسرے دن بادشاہ کا دربار لگا تو سب نے ایک سے ایک جھوٹ بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہم ایک آدمی سے ملے، اس کے ہاں ایک ایسا بانس تھا کہ اس بانس میں چمچہ پھنسا دیتا، کرچل پھنسا دیتا، تو سمندر کی جو سب سے نچلے حصے میں مچھلی ہوتی وہ اس سے نکال لیتا۔ دوسرے نے کہا کہ جو ہے ایک آدمی کے ہاں ہم گئے، اس کے پاس ایسی لاٹھی تھی لمبی چوڑی کہ وہ مچھلی بھون لیتا تھا سورج کے پاس لے جا کر، سمجھے؟ ایسے سب لوگ جو ہے اپنا اپنا چھوڑنے لگے، جھوٹ پھینکنے لگے اپنا۔ اس میں ایک شخص تھا، اس نے بھی جھوٹ بولا۔ اس نے کہا کہ ہم ایک جگہ سے گزرے، وہاں 4 عورتیں بیٹھی تھیں بالکل خاموش،
کہا یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ عورت کبھی ایک تو خاموش نہیں بیٹھ سکتی اور دوسرے بلا غیبت کے اس کی مجلس پوری نہیں ہو سکتی. جب وہ غیبت کسی کی کر لے گی تبھی اٹھے گی. ہاں ورنہ نہ اس کا کھانا پک پائے گا نہ اس کے گھر میں کھانا ہضم ہو پائے گا. ہاں عورتیں اس میں بہت ملوث ہیں. اب قریب قریب عورت ہی جیسے مرد بھی ہو گئے ہیں تو مرد عورت سب غیبت کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. حضرت ایک بزرگ نے علاج لکھا ہے کہ سب سے بڑھیا علاج یہ ہے غیبت کا کہ بس اپنی بات کرے اور جس سے بات کر رہا اس کی بات کرے. جو موجود نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کرے. جو موجود نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کرے. جب اس کی بات ہی نہیں کرے گا تو غیبت ہی نہیں ہوگی. تو غیبت جو ہے بہت خراب چیز ہے. حضرت عائشہ خود ہی فرماتی ہیں کہ ایک موقع اور تھا کہ میں نے ایک شخص کی نقل اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کوئی انداز بتایا ہوگا کہ اس طریقے سے وہ چلتا ہے یا بیٹھتا ہے یا کھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کی نقل غلط طریقے سے اتاری جائے. مجھے یہ پسند نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو دنیا کا مال و متاع بھی دے دیا جائے تو میں کسی کی نقل نہ اتاروں. مطلب یہ ہوا کہ مال لے کر بھی نقل نہیں اتارنا چاہیے. جو ڈرامے میں لوگ نقل اتارتے ہیں نا، آج کل ڈرامہ بہت مقبول ہے، اسی میں جو ہے لڑکی لڑکے سب برباد ہیں. اور اسی ڈرامے نے جو ہے ساس بہو کے جھگڑے کو بڑا ہوا دے دیا ہے. اسی ڈرامے نے میاں بیوی کی زندگی کو تلخ کر دیا ہے. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، یہ گویا ڈرامے ہی کی ایک شکل فرما رہے ہیں کہ چاہے جتنا پیسہ ملے، خود آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے پوری دنیا کا ساز و سامان دے دیا جائے، قضا و قضا اتنا مال مل جائے، تب بھی میں کسی کی نقل نہ اتاروں. باقاعدہ اب تو اسکول ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے نقل اتارنا ہے. چنانچہ جو ہے یہ نقل اتارنا بھی غیبت کی ایک بہت بری شکل ہے. اس سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. بہت سے لوگ تتلا کے بولتے ہیں، اب بہت سے لوگ ہکلا کے بولتے ہیں تو لوگ اس کی نقل اتارتے ہیں، تتلے کی ہکلانے والے کی نقل اتارتے ہیں. یہ سب حرام ہے، سخت حرام ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کرنا زیادہ برا زنا سے کیسے ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے اسے معافی نہیں ہوتی. مطلب وہاں پہ معافی کا چانس ہے زنا میں، اور غیبت میں تو ہے ہی نہیں. غیبت کرنے والا اولاً تو یہی نہیں سمجھتا کہ ہم نے جو ہے کوئی برا کام کیا ہے. اس سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے ارے یہ تو ضروری تھا، اتنا تو مجھے بتانی چاہیے تھا، کون سی بری بات ہے. ہاں باقاعدہ غیبت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ غیبت کا ہے کفر کا، جو یہ کہتا ہے کہ غیبت جائز ہے، صحیح ہے، مجھے کرنا چاہیے، غلط نہیں کیا، تو یہ غیبت کا درجہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا. اور دوسرا درجہ غیبت کا نفاق کا ہے. ہاں نفاق کا یہ ہے کہ وہ جو غیبت کرتا ہے جس شخص کی، کہتا ہے وہ تو میرے سامنے ہے نہیں، سمجھے آپ. اور تیسرا درجہ غیبت کا معصیت کا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا ہے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا. عام طور پر جو لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں نا، یہ درجہ جو ہے کس کا ہے؟ معصیت کا ہے. چوتھا درجہ غیبت کا یہ ہے کہ وہ غیبت کرنا جائز ہے، مباح ہے. اب کہاں پہ جائز ہے وہ ہم آخر میں بتائیں گے آپ کو. جیسے کل بتایا تھا جھوٹ فلاں جگہ جائز ہے نا، تو ویسے ہی جو ہے غیبت کرنا بھی بعض جگہ پہ بعض مواقع پر جائز ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے نا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے ان کو بار بار مردار کھلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو مردار کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، اس لیے ان کو سزا کے طور پہ کیا دیا جا رہا ہے؟ مردہ دیا جا رہا ہے، مردہ کھانے کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے غیبت جو ہے بہت ہی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ جو کسی کے عیب کو چھپائے گا دنیا میں، جو کسی کے عیب کو دنیا میں چھپائے گا، اللہ اس کے عیب کو دنیا میں بھی چھپائیں گے اور آخرت میں بھی چھپائیں گے۔ من ستر سترہ اللہ، جس نے کسی اپنے بھائی کا جو ہے عیب پوشی کی، اللہ اس کی عیب پوشی کریں گے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ موجود تھے، اچانک ایک بدبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے اور کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، یہ بدبو ان کی ہے، لہذا غیبت سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت آئی۔ شکایت یہ آئی کہ دو عورتوں نے، مدینے میں سبھی نے روزہ رکھا تھا، لیکن دو عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور ان کو روزہ بہت پتہ چل رہا ہے، بہت زیادہ پتہ چل رہا ہے، اور قریب ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں۔ یا مسئلہ پوچھا کسی نے کہ ایسی حالت میں روزہ توڑ سکتی ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ کیا پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر خاموشی اختیار کی یا اعراض فرمایا۔ دوبارہ وہ لوگ پھر آئے، جیسے روزہ کھلنے میں، افطار کا ٹائم ہونے میں کئی گھنٹہ باقی تھا، تو وہ لوگ چلے گئے، دوبارہ پھر آئے دوپہر کے وقت اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، واللہ اگر وہ روزہ نہ کھولیں گی تو مر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلا کر لے آؤ، ان دونوں عورتوں کو بلا کر لے آؤ۔ وہ دونوں عورتیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ ایک پیالہ لے آؤ۔ پیالہ منگوایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو، ایک عورت سے کہا کہ اس میں قے کرو، اس نے قے کی تو اس میں سے خون، پیپ اور گوشت نکلا، حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری سے بھی آپ نے یہی فرمایا، اس نے بھی یہی قے کی، حتیٰ کہ پورا پیالہ بھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حلال چیزوں سے رک کر روزہ تو رکھا، یعنی کھانے سے رکی رہی، پانی پینے سے رکی رہی، لیکن اللہ کی حرام چیزوں کو اختیار کر کے اپنا روزہ خراب کر لیا۔ وہ حرام چیز کیا تھی؟ غیبت۔ تو یہ غیبت کی وجہ سے روزہ خراب ہو گیا۔ اب آپ دیکھ بھی لیجئے، جو لوگ روزہ رکھ کے کچھ نہ کچھ گناہ کرتے ہیں ان کو روزہ پتہ چلتا ہے، اور جو لوگ روزہ رکھ کر عبادت کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ ہمارے ہاں اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، افطار لگا دیجئے، ان کو بلاتے رہیے، سمجھے آپ، 2 منٹ 1 منٹ پہلے جو ہے آئیں گے، ان کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن رات تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تلاوت کا اثر ہوتا ہے، تلاوت اور نماز کا۔ اس لیے روزہ رکھ کر کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کو عبادت کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ جو ہے میں بھی غیبت حرام ہے، اور روزہ نہ رہے تب بھی غیبت حرام ہے۔ ایک صاحب یہی مسجد میں نماز پڑھی، انہوں نے بہت پہلے کی بات ہے، اور جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جو جیسے باہر لوگ کھڑے ہو کے بات کرتے نا، ایسے ہی بات کرنے لگے۔
اور کہنے لگے کہ جو ہے میں مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی مسجد کے باہر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. تو یہ نہیں کہ مسجد میں جھوٹ نہ بولو اور مسجد سے باہر نکلو تو جھوٹ بولو، ایسا کوئی شریعت میں مسئلہ نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور ایسے ہی ہر جگہ غیبت کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں نہ کرے اور مسجد کے باہر نکل کر کرے. تو غیبت ہے، گناہ تو گناہ ہے. جو اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے اس سے ہم کو ہر حال میں کیا ہے؟ باز آنا ہے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بڑا اچھا، بڑا زبردست، ایک نبی کا. ایک نبی تھے بنی اسرائیل میں، تو انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ان سے کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے. خواب میں نبیوں کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. تو خوب دھیان سے سنیے گا. تو نبی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیے گا تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو ملے گی اسے کھا لیجئے گا، سب سے پہلے جو چیز ملے گی، اور اس کے بعد جو چیز ملے گی اس کو آپ چھپا دیجئے گا، اور اس کے بعد جو چیز ملے گی اس کا کہنا مان لیجئے گا. تیسرے نمبر کی بات. اور چوتھے نمبر کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کچھ مانگے تو آپ اسے مایوس نہ کیجیے گا. اور پانچویں بات ان سے یہ کہی گئی کہ پانچویں چیز جو آپ دیکھیے گا تو اس سے بھاگ جائیے گا، فرار اختیار کریے گا. تو یہ 5 باتیں یاد کر لیجیے تبھی سمجھ میں آئیں گی. پہلی چیز کو کھا لیجیے گا، دوسری چیز کو چھپا دیجیے گا، اور تیسری چیز جو ملے اس کی بات مان لیجیے گا، اور چوتھی چیز جو ملے اس کو مایوس نہ کیجیے گا، اور پانچویں چیز جو ملے اس سے کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے. تو اب دیکھیے کیا کیا ملا. تو جب وہ نبی اٹھے اور اٹھ کے اپنے گھر سے باہر نکلے، چلنے لگے، چلتے چلتے ان کو جو سب سے پہلی چیز ملی وہ ملا پہاڑ. بہت بڑا پہاڑ تھا، بہت بڑا. اور حکم کیا تھا اللہ کا کہ پہلی چیز جو ملے اسے کھا لیجئے گا. تو نبی نے دیکھا کہ پہاڑ ہے، اس کو کھائیں کیسے؟ بڑا حیران ہوئے. تو تھوڑی دیر سوچتے رہے. سوچتے سوچتے انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیں گے کہ جس کو ہم پورا نہ کر سکیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی حکم اپنے بندوں کو ایسا نہیں دیا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس پہاڑ کو کھائیں گے جب اللہ کا حکم ہے، اور جب ہم پورا کریں گے تو اللہ کھلائے گا. چنانچہ وہ پہاڑ کی طرف بڑھتے چلے گئے دھیرے دھیرے. جیسے جیسے پہاڑ کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے پہاڑ کیا ہو رہا تھا؟ چھوٹا ہو رہا تھا. اور حتیٰ کہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ ایک لقمے کے برابر ہو گیا. انہوں نے اس کو کھایا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، پہلی چیز. پھر اس کے بعد وہ چلتے رہے تو ان کو ایک سونے کا تشت ملا. سونے کے تشت کے بارے اور دوسری چیز جو ملے گی حکم یہ تھا کہ اس کو چھپا دینا. چنانچہ انہوں نے اس کو گڑھا کھود کے چھپا دیا. جب تھوڑی دور چلے تو وہ پھر ظاہر ہو گیا، پھر انہوں نے چھپایا، پھر ظاہر ہو گیا. تو پھر ان کو یہی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا چھپانے کا، ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. بار بار وہ تشت سونے کا باہر آ جاتا تھا. اور تیسرا حکم یہ تھا کہ جو بات کہے اس کو مان لیجئے گا. چنانچہ جو ہے ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا تھا. اس نے ان سے کہا کہ مجھے چھپا لیجئے. تو انہوں نے اس پرندے کو اپنی آستین میں چھپا لیا. اور چوتھا ان کو حکم یہ تھا کہ کوئی ملے تو اس کو مایوس نہ کیجیے گا. تو باز جو ہے بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس پرندے کے پیچھے. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو ہے میرا رزق چھپا دیا. میں اس کو دوڑا رہا تھا، پکڑ رہا تھا، میں اس کو کھاتا پکڑ کر، اور آپ نے اس کو چھپا دیا. اچھا نہیں کیا میرے ساتھ آپ نے، مجھے بھوک لگی ہے.
تو ان کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چوتھی چیز جو ملے اس کو مایوس نہ کرنا، تو انہوں نے اپنے جانگ سے جو ہے گوشت کا ایک بڑا لتھڑا نکالا کاٹ کے اپنی جانگ سے، اور اس باز کو دے دیا، وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ جب اور آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بدبودار مردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ پانچویں چیز جو ملے اس سے بھاگنا، چنانچہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگے۔ پھر شام کو اپنے گھر واپس آ گئے اور جو ہے انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو آپ نے مجھے 5 طرح کا حکم دیا تھا، اس 5 چیزوں کے حکم میں کیا مصلحت تھی، پہلی چیز کیا تھی، دوسری چیز کیا تھی، تیسری چیز کیا تھی، چوتھی اور پانچویں چیز کیا تھی، ذرا بتائیے ہمیں۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کوئی آواز دینے والا یہ آواز دے رہا ہے کہ پہلی چیز جو ہے جو تم نے کھایا ہے وہ غصہ تھا۔ غصہ جب آتا ہے تو انسان کو پہاڑ جیسا لگتا ہے، لیکن جب وہ اس غصے کو پی جاتا ہے تو شہد جیسا لگتا ہے۔ اگر غصہ کوئی پی جائے تو اس کی زندگی شہد جیسی ذائقے دار ہو جائے، اور اگر غصے پہ عمل جو لوگ کر لیتے ہیں وہ کبھی جیل چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے تختہ دار پہ چڑھا دیے جاتے ہیں، اور کبھی خود بھی ان کا سر دوسرے کا سر پھوڑنے میں پھوٹ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو تھی جس کو انہوں نبی نے کھایا تھا، حکم تھا، وہ حکم کا مطلب یہ تھا کہ جب کبھی تمہیں غصہ آئے تو غصے کو پی جاؤ، چاہے وہ غصہ پہاڑ جیسا کیوں نہ ہو۔ دوسری بات جو تھی چھپا دینے والی، وہ تھی نیک عمل۔ نیک عمل جب بھی انسان کرے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے، ریاکاری اور ظاہر نہ کرے۔ اب تو جو ہے لوگ اپنے طواف کی ویڈیو بھیجتے ہیں بنا کر، عمرے کی، سعی کی، اور یہی نہیں کمنٹری بھی بولتے رہتے ہیں، پہلا چکر ہو گیا، دوسرا چکر ہو گیا، بھیڑ بہت ہے، سمجھے آپ، پیر دکھ رہا ہے۔ ارے پیر دکھ رہا ہے کیوں چلے گئے؟ پیر تو دکھے گا ہی۔ تو یہ ریاکاری ہے، سمجھے آپ، اور اس ریاکاری میں سب ملوث ہیں، مولانا غیر مولانا سب۔ کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، آپ اگر حج کا طریقہ سکھا رہے ہیں کسی کو تو کوئی بات نہیں، حج کا طریقہ سکھائیے، ویڈیو بنائیے، بھیج دیجیے لوگوں کو، اچھی بات ہے، لوگ سیکھیں گے۔ تو دوسری چیز ہے نیک عمل۔ نبی نے پوچھا کہ وہ جو چھپا رہا تھا میں چھپ کیوں نہیں رہا تھا؟ تو آواز آئی کہ نیک عمل کو کوئی کتنا بھی چھپائے چھپ نہیں سکتا۔ نیک عمل یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ظاہر کر کے رہتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندھیری کوٹھری میں کیوں نہ کرے، نیک عمل کو خدا ظاہر کر دیتا ہے۔ بندے کا کام ہے چھپانا، خدا کا کام ہے ظاہر کرنا۔ تو دوسری چیز تھی نیک عمل، جو سونے کا تشت، اور نیک عمل سونا ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کو سونا ہی اپنی زندگی میں لانا چاہیے، یعنی نیک عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ امانت تھی، جو آستین میں انہوں نے چھپایا تھا، اور امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں بھیس میں، وہ باز آیا تھا کتنا قاعدے سے حضرت جو ہے نبی کو سمجھا رہا تھا کہ میری روزی آپ نے چھپا لی، تو نبی نے اس کے ساتھ جس کو پناہ دی تھی خیانت نہیں کی، اپنا گوشت نکال کے دے دیا لیکن خیانت نہیں کیا، یہ ہے کمال۔ اور چوتھی چیز جو تھی وہ یہ سکھانا تھا امت کو بھی اور نبی کو بھی کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، اور اعلیٰ درجہ ضرورت پورا کرنے کا یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود جو ہے دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہماری خالہ ایک رشتے میں آئی ہماری والدہ کے انتقال کے دن، تو وہ بہت سے قصے ہماری والدہ کے بتا رہی تھی۔ ان قصوں میں یہ بھی بتا رہی تھی، میرے والد صاحب تقریباً 29-30 سال سعودی عرب میں تھے، تو کہہ رہی تھی کہ وہ جو سامان لاتے تھے تو وہ آپا کہتی تھی میری والدہ کو کہ آپا جو ہے پہلے بانٹ دیتی تھی، پھر کچھ اچھا سامان رکھ لیتی تھی، اور پھر کچھ دن کے بعد جو ہے کوئی کہتا مجھے اچھا لگ رہا ہے تو وہ اس کو بھی اٹھا کے دے دیتی، حتیٰ کہ کتنے ایسے سونے کے ان کی انگوٹھی اور ٹف تھے جو وہ پہن نہیں پائی،
خاندان کے کسی بھی جو ہے ضرورت مند یا غیر ضرورت مند نے مانگا تو انہوں نے اس کو دے دیا۔ تو چوتھی چیز جو سکھائی جا رہی ہے وہ سکھائی جا رہی ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو فوقیت دو۔ یہ تو سب سے اعلیٰ اخلاق ہے جو نبی ہی کر سکتا ہے۔ بتائیے اپنی جان کا گوشت کاٹ کے دے دیا، اگر اتنا نہ کر سکے تو ایکسٹرا مال میں سے تو نکال دے، جو مرنے کے بعد کے لیے رکھے ہیں لوگ اس میں سے تو دے دے ضرورت مندوں کو۔ ہاں، کتنے تو ایسے ہیں بخیل کہ خود اپنا دوا علاج بھی نہیں کرا پا رہے، ہاں خود اپنا انجیکشن نہیں لگوا رہے، الٹرا ساؤنڈ نہیں کرا رہے، پیسہ خرچہ ہو جائے گا، مر جائیں گے چاہے۔ تو ایسے لوگ بیچارے کیا دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے، لیکن بہرحال سیکھنا چاہیے، اس سے سیکھیے۔ پھر اللہ کے نبی کو بتایا گیا ہے وہ جو پانچویں چیز تھی نا جس سے تم بھاگ رہے تھے، بدبودار مردہ تھا وہ، تو آواز آئی کہ وہ غیبت ہے۔ غیبت سے بھاگا کرو، نہ غیبت کی مجلس میں بیٹھو، نہ غیبت کرنے والوں کے پاس بیٹھو، نہ کسی کی غیبت میں کیا ہو، شریک ہو۔ غیبت سے بھاگو۔ اللہ نے یہ خواب دکھایا تھا کہ پانچویں چیز جو ملے اس سے کیا کرنا ہے، بھاگنا ہے۔ یہی میرا ترجمۃ الباب ہے کہ غیبت سے کیا کرنا چاہیے، بھاگنا چاہیے انسان کو۔ اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے کن کن موقعوں پر جائز ہے، کیونکہ اگر غیبت کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے گا کہ کوئی کسی کی بات کسی کو نہ بتائے تو اس سے بہت بڑا سماج میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت کا یہ کمال ہے، شریعت کا یہ کمال ہے کہ کسی چیز کو کسی جگہ پہ حرام قرار دیتی ہے اور اسی چیز کو کسی جگہ پہ حلال بھی کر دیتی ہے، سمجھے آپ؟ ہاں دیکھیے ٹوپی سب لوگ ماشاءاللہ لگائے ہیں اور کتنی اچھی چیز ہے ٹوپی لگانا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہی ٹوپی اگر احرام باندھ کے عمرے کا یا حج کا کوئی لگا لے تو دم دینا پڑے گا، چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے، 5-10 ریال نہیں ہے، پورے ایک بکرے کا دم دینا پڑے گا۔ ہاں تو اصل کیا ہے، اصل اللہ کی اطاعت ہے، نہ ٹوپی لگانا کمال ہے نہ ٹوپی اتارنا کمال ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ کی بات مانے، جب لگانے کا حکم ہو تو لگا دیں اور جب اتارنے کا حکم ہو تو اتار دیں، لیکن لوگ ٹوپی لگاتے کم ہیں، اتارتے کم ہیں، پہناتے زیادہ ہیں۔ یہ پہنانے والا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ ہاں پہنانا اچھی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ غیبت کرنا ظلم کو دور کرنے کے لیے، کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جو ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو آپ کسی ایسے طاقتور انسان تک اس کی بات پہنچا دیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، بظاہر لگ رہا غیبت ہے، وہ ظالم ہے، یہ غیبت ہے بظاہر، لیکن یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ ایک مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے تو کسی کی اولاد کی پرورش نہ ہو پائے۔ اگر کسی کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، نشے کا عادی ہو رہا ہے، ابھی پہلا دوسرا دن ہے، تو آپ یہ غیبت فوراً کریے جا کر کہ آپ کے بچے کو میں نے اس طرح دیکھا ہے، تاکہ ماں باپ جو ہے اس کی کیا کرے، نگرانی کرے اور تربیت کرے اور وہ اس سے کہا جائے، باز آ جائے، ہاں رک جائے۔ ایسے ہی جو ہے یہ سب ہو گیا، کسی منکر کو روکنا ہے۔ اب آج کل جو ہے بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے دوستی کر رکھی ہے، تو اب اگر کوئی محلے کا آدمی دیکھ لے تو ان کے گھر والوں کو بتا دے تاکہ یہ لڑکی اسلام سے خارج نہ ہونے پائے، ایمان سے نکلنے نہ پائے، کسی غیر مومن کے ساتھ بھاگنے نہ پائے، سمجھے آپ؟ تو یہ جو غیبت ہے جائز ہے۔ اس غیبت پہ یہ چوتھی قسم ہے، یہ غیبت مباح ہے، اور یہی والی غیبت ایسی ہے جس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ جس طرح غیبت کرنے پر گناہ ہے، ایسے ہی غیبت کرنے پر اجر بھی ہے۔ کسی کے شر سے کسی کو بچانے کے لیے غیبت کرنا، یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو ہے
جماعت میں لوگ جا رہے ہیں، اب جماعت میں جا رہے ہیں، 2 جیب قطرے بھی ساتھ میں نام لکھا دیے ہیں، تو اب یہ بتا دینا کہ بھائی وہ جیب قطرہ ہے، ذرا ہوشیار رہنا، یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک بار ہم جماعت میں نکلے تھے تو میرے ساتھ 3 جیب قطرے نکلے تھے، سمجھے؟ ہاں، تو بہرحال وہ بیچارے سدھر کے نکلے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جیب کیسے کاٹتے ہو؟ بہت سا طریقہ انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ ویڈیو بن رہے اس لیے بتا نہیں رہے ہم تو انہوں نے بہت طریقہ بتایا، ایک بس بتا دے رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، یہ کیسے پتہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم کو امیر صاحب کہہ رہے تھے، امیر صاحب پیسے والوں کی چال ہی الگ ہوتی ہے ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں، ہاں، وہ جو چلتے ہیں پیر پٹک کے چلتے ہیں، دھول اڑاتے ہوئے چلتے ہیں، ہم لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو واقعی پیسے والوں کی چال بھی الگ ہوتی، مزاج بھی الگ ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے پیسے سے بچائے جس میں اکڑ پیدا ہو جائے۔ پیسہ دے اللہ، لیکن اکڑ نہ دے۔ فرعون کے پاس دولت آئی، اکڑ گیا، نمرود کے پاس دولت آئی، اکڑ گیا، قارون کے پاس دولت آئی، اکڑ گئے۔ ایسے ہی دنیا میں بہت سے فرعون، قارون، حامان آج بھی موجود ہیں جو اپنے پیسوں پہ اکڑتے ہیں، سب دھسا دیے جائیں گے۔ پیسہ آئے لیکن اکڑ نہ آئے۔ تو پانچویں جو ہے غیبت کی اجازت یہ ہے کہ کوئی علل اعلان گناہ کرتا ہے، جیسے کوئی علل اعلان جو ہے قتل کرتا ہے، کسی کا سامان لوٹ لیتا ہے، شراب پیتا ہے علل اعلان، تو اپنے بچوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مت رہا کرو، وہ غلط ہے، سمجھے آپ؟ تو اس طرح ان کی ساری چیزوں سے جو ہے اس کو بتا دینا، اس کا تعارف کرا دینا، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایسے ہی جو ہے کسی رشتے کے سلسلے میں اگر کوئی کسی سے دریافت کرے اور پوچھے کہ بھائی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو اگر واقعی آپ کو صحیح علم ہے تب تو بتائیے، اگر صحیح علم نہیں ہے، سنی سنائی بات کو نہ نقل کریے، سنی سنائی بات کو نقل نہ کریے۔ ہاں، ایک جگہ میں ایک صاحب کا رشتہ لگا رہا تھا، تو کچھ ان کو لڑکا بہت پسند تھا، سب کچھ صحیح تھا، معاملہ جب قریب ہوا تو انہوں نے آ کر کہا کہ کسی نے کہا ہے لڑکے کو کینسر ہے۔ اب بالکل جھوٹ بات تھی، لڑکا آج بھی زندہ ہے، اس کے 2 بچے ہو گئے، دوسری جگہ شادی ہو گئی، لیکن یہ جھوٹی افواہ، بہتان جسے کہتے ہیں، لگا دیا۔ ایسے ہی لوگ بتا دیتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو بلا تحقیق کے کوئی بات نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، غیبت بھی اگر کرے تو ایسی غیبت کرے جو جائز ہے، جائز اسی وقت ہوگی جب آپ کو صحیح بات کیا ہے؟ معلوم ہے۔ لوگ ہماری بھی بہت اچھی غیبت کرتے ہیں، بہت سجا کر، سمجھے؟ ہاں، اور ان کو میرے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، تحقیق کر لیں پھر۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیے اگر کسی نے کر بھی لیا تو جس نے سنا ہے وہ تحقیق کر لے، جس نے سنا ہے وہ تحقیق کر لے۔ مجھے اس کا بہت تجربہ ہے، کیونکہ میرے نانا کے بارے میں مجھ سے معلوم نہیں تھا کہ یہ نواسی ہیں ان کے، تو میرے نانا کے بارے میں جناب ڈاکٹر صلاح الدین احمد صدیقی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت طرح کی غیبت ہم سے کی ہے۔ ہاں، اور ہم نے اپنے نانا کو بہت قریب سے اخیر زمانے میں دیکھا کہ وہ بہت دور تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ، اب تو خیر زندہ نہیں رہے وہ، نہ نانا نہ ان کے بھائی، کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اس مسجد کے بنانے میں ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے بہت کھایا کمایا۔ تو سچائی یہ ہے کہ ہم گواہ ہیں، ہم نے ان کے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ انہوں نے اس مسجد بنانے کے لیے اپنا کھیت بیچا اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ فاقہ کر رہے تھے، کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتے تھے۔ میں نے کئی بار کہا کہ اماں کے ہاں چلے جایا کریے، کہا مجھے بیٹی کے ہاں کھانے میں شرم آتی ہے۔ اس طرح گئے دنیا سے، اور پیسہ چاہتے تھے اتنا کما لیتے، پورا وسیع آباد انہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ تو الزام اس طریقے سے لوگ لگاتے ہیں، میرے بارے میں طرح طرح کا الزام ہے کہ بہت پیسہ ہے، سیف الرحمان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہاں تمہارا صدقہ ہی نہ قبول ہوگا، دو گے تم ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا کرم ہے کہ لوگ غریب تو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو یا کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو اس وقت بھی بتا دے کہ یہ آدمی سفر کے لائق نہیں ہے، اس کے ساتھ سفر نہ کیجیے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سفر کا ارادہ کر رہے ہیں اور وہ لسٹڈ ہے،
تو ساتھ میں آپ بھی پکڑ جائیں گے راستے میں جب اس کو پکڑا جائے گا تو ایسے موقع پر جو ہے غیبت کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لہذا جو ہے پھر بھی ہم آخر میں یہ کہیں گے کہ کبھی غیبت کرنے کا دل چاہے تو مشورہ کر لیں کسی عالم مولانا سے، یہ نہیں کہ ہم نے بتا دیا ہے تو بس وہی اجازت والے پہ زندگی گزار دیں آپ لوگ۔ ہاں، اس سے ذرا جو ہے پرہیز کریے گا، فل اجازت نہیں ہے، کبھی کبھی ہے ایمرجنسی میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو غیبت جیسے گناہوں سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد